سید منور حسن مرحوم بہت بڑا نام تھا اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، درویش خدا مست، اللہ کی محبت میں مست ہے، اور جو کچھ دل میں وہی زبان پہ، منافقت نہیں، جس طرح لوگ اس کو سیاست سمجھتے ہیں، اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں کہ دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ ہو، اس طرح وہ نہیں تھے۔ زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ وہی قلندر، مرد قلندر، مرد درویش، جو بات کی ہے دل سے کی ہے۔ اللہ کے ولی تھے، یقین اللہ کے ولی تھے۔ نمازوں میں ایک نمونہ، نماز میں یعنی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اذان ہو جائے اور سید منور حسن مرحوم کسی میٹنگ میں موجود ہو، کسی اجلاس میں موجود ہو، کسی جگہ گاڑی میں بیٹھا ہو، آ رہا ہو جا رہا ہو، نہیں، اذان کے ساتھ ہی ڈرائیور سے کہتے تھے راستے میں کہ بس کسی مسجد میں رک جائے۔ اور کتنی اہم میٹنگ کیوں نہ ہو، کتنے اہم لوگوں سے نشست کیوں نہ ہو، لیکن جو ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑ جاتی تھی فوراً مسجد کی طرف اٹھتی، اور فجر کی اس نماز سے پہلے مسجد جانا، ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے، اور بہت پہلے مسجد جانے بیٹھنا اور نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ ان کا ایک بہترین عادتوں میں سے ایک پسندیدہ عادت ہے ان کی۔ اور یہ جماعت اسلامی کے امیر جب تھے اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی، اور سنا ہے کہ جب اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ تھے اس وقت بھی، اس سے پہلے جب وہ طالب علم تھے اس وقت، جب جو جمعیت کے کارکن تھے اس وقت سے ان کا یہ ایک طریقہ تھا، ایک نمونہ ہے ہم سب کے لیے۔ اور منور حسن مرحوم کے بیٹی کی شادی کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ شادی پہ لوگوں نے مختلف قسم کے تحائف لائے، حالانکہ اس نے کارڈ میں منع کیا تھا، کارڈ میں لکھا تھا کہ تحفوں سے معذرت، کوئی تحفہ نہ لائے، لیکن چونکہ جماعت اسلامی کے امیر تھے اور بہت بڑا نام تھا، لوگوں نے بہت سارے تحفے لائے، اس میں سونے کے مختلف ہار وغیرہ بھی پیش کیے۔ لیکن جب مہمان چلے گئے اور یہ تحائف انہوں کے سامنے پیش ہو گئی تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، یہ تحائف آپ کے لیے کوئی نہیں لائے، آپ کے والد کے لیے کوئی نہیں لائے، آپ کے والد کے لیے امیر جماعت کی حیثیت سے یہ لوگوں نے لائے، تو اس پہ ہمارا حق نہیں بنتے۔ جماعت اسلامی کے بیت المال میں وہ جمع کرتے ہیں اور اس کو لا کے بیت المال میں جمع کرتے ہیں اور اس کی رسید بناتے ہیں باقاعدہ۔ اور اس کے ڈرائیور کہتے ہیں کہ ایک بار ہم گجرانوالہ میں کسی فیکٹری کے مالک کے اس کی بیٹی یا کسی رشتہ دار کی شادی پہ گئے ادھر، یا کسی اور کی شادی میں گئے، لیکن اس سے پہلے ایک فیکٹری میں تھوڑے سے انہیں چائے کی دعوت دی، ادھر جب ہم بیٹھ گئے تو ادھر جب نکل رہے تھے تو فیکٹری کے مالک نے برتنوں کے کارٹن رکھ دی گاڑی میں، ایک ڈرائیور کے لیے، کچھ اور لوگ کے لیے، ایک منور حسن صاحب کے لیے۔ جب منصورہ میں پہنچے اور اس برتنوں کے وہ کارٹن جب اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں، پہلے تو ڈرائیور سے کہا آپ نے کیوں وصول کیا، آپ کو اس وقت منع کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اسی کارٹن کو لے کے وہ جماعت اسلامی کے بیت المال میں بیچ دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اس کو فروخت کرے اور اس کے پیسے جو ہے اس کو بیت المال میں جمع کرے اور جتنی رقم بن جائے اس کی رسید بنا کے اس آدمی کو بھیجے۔ اتنے امانت داری، دیانت داری کس میں ہے منور حسن مرحوم۔ اور سنا ہے کہ ایک بار اس کا بیٹا وہ مری کی طرف گیا تھا، تو مری میں رات ظاہر کسی ہوٹل میں ٹھہرنا تھا، اس نے جب ادھر ہوٹل کو شناختی کارڈ انہوں نے دے دیا، اس آدمی نے دیکھا تو منور حسن صاحب کا بیٹا ہے، اس نے پوچھا کہ تو میرے جماعت کا بیٹا، انہوں نے کہا، تو انہوں نے رات ادھر گزار کے صبح جا رہے تھے تو اس ہوٹل کے مالک نے اس سے بل نہیں لیا، لیکن جب بیٹا اپنے والد سے ملے، والد سے کہا کہ سمری میں ایک ہوٹل کے آدمی تھے اس طرف سے، انہیں کرایہ نہیں لیا، تو منور حسن صاحب نے اس کو ادھر سے پیسے بھیجی، انہوں نے کہا جی میں میری جماعت ہو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو آپ مفت میں رہائش دیں، جس طرح اور لوگوں کے لیے رہائش نہیں ہے مفت، تو میرے بیٹے کو دیتے۔ ایک آدمی نے
منور صاحب کسی جگہ گئے، ایک آدمی نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بیکار قسم گھڑی ہے، خراب، تو اس آدمی نے بھی ایک قیمتی گھڑی خرید کے اس کو دے دی اور کہا کہ منور صاحب اس کو استعمال کرو۔ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ جب وہ ادھر منصورہ پہنچ گئے تو اس گھڑی کو لے کے اور بیت المال سے قرض کو فروخت کر اس کی بل بناؤ۔ وہ آدمی کچھ وقت بعد منصورہ گیا، منور صاحب کو دیکھا وہی پرانی گھڑی پھر ہاتھ میں۔ ان سے پوچھا کہ گھڑی جو میں نے خرید کے آپ کو دی وہ کدھر ہے؟ منور صاحب نے کہا وہ تو میری جماعت کی حیثیت سے آپ نے مجھے دی اور وہ بس میں نے فروخت کر کے اس کے جو آمدن ہے وہ بیت المال میں جمع کیے۔ تو ایسے لوگ تو اس طرح تحفے تحائف کو اپنی غنیمت سمجھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مجھے لوگوں نے دی اور اس کو ذاتی ایک ملکیت سمجھتے ہیں۔ لیکن منور صاحب یہ چند مثال ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اس کے تقوی، فرزگاری، للہیت، انسان حیران ہو جاتے ہیں۔ بہت اللہ والے آدمی تھے اور ان کے 6 جون کو ان کے بلکہ 26 جون کو ان کی تاریخ وفات ہے 2020، گزشتہ کل 26 جون 2020 کو ان کی وفات ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی تقاریر کے ایک ایک لفظ انسان کو آخرت سے جوڑتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ کی ولی کون ہے کہ جس کو آپ دیکھیں اور آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ اپنے زمانے میں تو اللہ کے ولی تھے لیکن مرنے کے بعد اس کے تقاریر جب آدمی سنتے تھے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم تعلق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں ایسے اس طرح الہیت، تقوی، فرزگاری، خوف خداوندی اور پاک و صاف و خوبصورت زندگی اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر کا حد نگاہ کشادہ فرمائے۔ قبر میں اللہ ان کو تمام ہمارے جتنے مرحومین ہے، اسلامی تحریک کے قائدین ہے، اس سے ایک دن پہلے طفیل مرحوم کے یوم وفات ہم نے منائے، اور اس سے قاضی حسین احمد مرحوم، مولانا مودودی رحمہ اللہ، جتنے ہمارے کابرین اور ارکان و کارکنان جو اللہ تعالیٰ کو پھیرے ہو گئی، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ان کے لیے آخرت کے تمام مراحل ان کی آسان بنائے اور جنتوں میں انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ معیت اللہ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔